یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں نا آج کل، ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی اسپیچز بھی ہوتی ہیں ان کی، لیکن ان تمام لوگوں میں، ان میں جو مذہب کو نہیں مانتے، ان میں ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے، جو بہت بڑا فالٹ ہے. آج کل بڑے مشہور ہو رہے ہیں انڈیا کے، خاص طور پر ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے ان میں. وہ فالٹ ان کی ساری تقریر کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی ویلیو زیرو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اسی فالٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں، یہی سمجھانے کے لیے. اگر موٹیویشنل اسپیکر ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہوتے تو اللہ کو 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت، بولو بھائی، نہ ہوتی. جو لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ آپ کو موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں مگر صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے. ان کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہے، آپ کو کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ خوشنما باتیں ہیں، خوشنما نعرے ہیں، وہ آپ کو یہ امید دلاتے ہیں کہ آپ اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مگر ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن معلوم. بولتے کیوں نہیں یار؟ جس کو کامیابی کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہ ہو، وہ آپ کو کامیابی کا طریقہ کیسے بتائے گا؟ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ کھیر کیا ہوتی ہے، وہ کھیر پکانا جانے گا؟ ہے بھائی؟ ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ یار آپ کو کیا چاہیے، میں کہتا ہوں یار مجھے زردہ پکا کے دو ذرا. مثال تو اچھی ہونی چاہیے نا، کریلے بھی کہہ سکتا تھا میں اس سے کیا کہتا ہوں کہ بھائی کیا پکا کے دو؟ زردہ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں تمہیں پتا ہے زردہ ہوتا کیا ہے؟ کہہ رہے یہ تو نہیں پتا مجھے زردہ ہوتا کیا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کہو گے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زردہ کس چیز کا نام ہے تو زردہ پکاؤ گے کیسے اللہ کے بندے؟ تم تو مجھے پکاؤ گے، ایسی چیز میرے سامنے لا کے رکھ دو گے کہ میں پکنا شروع ہو جاؤں گا. یا دوسرا ایک شخص ہے جسے آپ نے کہا کہ بھائی ذرا زردہ پکا دو، مجھے کیا چاہیے؟ زردہ چاہیے. یا مجھے ترکیب بتا دو، میں بھی وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. تم نے زردہ پکا کے کھایا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ زردہ کھاؤں. تو وہ جواب میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں زردے کی ڈیفینیشن معلوم ہے، زردہ ہوتا کیا ہے؟ تو پہلا شخص کو تو پتہ ہی نہیں تھا، دوسرے کو غلط پتہ ہے. دوسرا نہاری کو کیا کہہ رہا ہے؟ زردہ. اس نے جو زردے کی ڈیفینیشن بیان کی اس میں اونٹ کا گوشت ہے بھائی، نمک اور لہسن ادرک، اور کیا ڈلتا ہے بھائی؟ آٹا. جو ساری چیزیں وہ بیان کر رہا ہے اس میں چاول کہیں بھی آ ہی نہیں رہے. چینی کا نام و نشان نہیں ہے جو زردے کے بنیادی رکن ہے. بھائی چاول اور چینی کے بغیر تو زردے کا تصور ہی، چلو چاول اور چینی کا ذکر کرتا، ترکیب تھوڑی سی چینج ہو جاتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ اپنے ملک کے زردے کی بات کر رہے ہیں، ان کے ہاں شاید اس اسٹائل میں پکتا ہوگا. زردے میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. زردے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں. چھوڑے رہنے دیں، ٹاپک چینج ہو جائے گا. وہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے اصل میں. تو اس نے جو ڈیفینیشن بیان کی زردے کی، وہ نہاری پہ فٹ ہو رہی ہے جا کے. وہ کس پہ فٹ ہو رہی ہے؟ آپ اسے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اللہ کے بندے تو مجھے زردے کے علاوہ کچھ اور سکھا دے. زردہ بولو بھائی. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی اکثریت، سب کی بات نہیں کر رہا، ان کی اکثریت، میجورٹی جو مذہب کو نہیں مانتی ہے، مذہب سے دور ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن معلوم ہے ہی نہیں.